3 سال ہمارے ساتھ تھے, 1 سال تانے تنکے دے کے ساتھ چل رہے ہیں, یہ 5واں سال انشاءاللہ ہمارے ساتھ جائیں گے, الیکشن کریں گے. یہ غیر جمہوری تبدیلی ان کو بھی اتنا دور ملک سے لے جائے گی کہ ان کو بھی اندازہ ہے اس بات کا, اور یہ باتیں کرتے ہیں, یہ صرف الیکشن کا ماحول بنا رہے ہیں, یہ تلخی پیدا کر رہے ہیں اینٹی بھٹو کو پھر دوبارہ اپنے ساتھ ملانے کی. لیکن تبدیل ہو چکا ہے زمانہ, پرانا زمانہ چلا گیا ہے. یہ جو کہتے ہیں مولا بخش چانڈیو صاحب, ٹھیک ہے, آپ کے اتحادیوں نے بھی آپ کا بڑا ساتھ دیا ہے ان تمام ایشوز میں. سینیٹر حاجی عدیل صاحب, یہی میں 2 باتیں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی. الیکشن آپ ایک بڑا جلسہ تھا آج آپ لوگوں کا بھی, اور اس میں بھی اسفندیار ولی صاحب نے بھی کہا کہ کسی غیر آئینی پیش رفت کو کوئی قابل قبول نہیں ہے اور نہ اس کو ہم ایکسیپٹ کریں گے. آپ نے پیپلز پارٹی کا بہت ساتھ دیا, ہمیشہ ساتھ دیا. ایک تو اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا, وزراء کیوں اتنے غیر حاضر رہتے ہیں سینٹ میں؟ آپ بھی کیونکہ سینٹ کے ممبر ہیں, بہت سارے سوال اٹھاتے ہوں گے. دوسرا, الیکشن کا ماحول بن گیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں آپ صدر زرداری کے انڈر سب الیکشن کے لیے تیار ہو چکے ہیں, نون سمیت. بہت بہت شکریہ. پہلے میں غیر سنجیدہ بات کرتا ہوں کیونکہ مشاہد اللہ صاحب نے کہا ہے کہ تو ایسا ہے کہ خالی وینا ملک سے کام نہیں چلے گا, آپ کو لاہور سے میرا اور ریما بھی لانی پڑے گی, کیونکہ اور تمام یہ پنجاب سے نمائندگی ہوگی, اور اس مرتبہ آپ پنجابی سے کافی مسلم لیگ کی کافی نمائندگی کر سکتے ہیں, تو پھر تو میرا خیال میں. لیکن اب سنجیدہ بات یہ ہے کہ سینٹ کے ساتھ ہماری وزراء کا رویہ بڑا غلط ہے. اچھا, ہم نے کئی مرتبہ واک آؤٹ کیا ہے, حکومت میں اتحادی ہوتے ہوئے بھی ہم نے واک آؤٹ کیا ہے. بہت سارے وزراء تو اپنے سوالات کے جواب دینے نہیں آتے ہیں, بہت سارے وزراء اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ سے اٹینڈ نہیں کرتے ہیں. کئی مرتبہ تو ان کے کیسز ہم نے پریویلیج کمیٹی کو ریفر کیے, اور چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین نے کئی مرتبہ وارننگ دی, یہاں تک کہ سینیٹر رضا روانی صاحب نے کہا تھا کہ ان کا داخلہ 2 ہفتے کے لیے بند کر دیں. میری طرف سے تجویز آئی ہے کہ ان کی مراعات و تنخواہیں بند کر دی جائے. تو یہ تو حقیقت یہ ہے, 18 امینڈمنٹ کے بعد, اس سے پہلے تو یہ کہتے تھے کہ ہم جواب دہ نہیں ہیں, لیکن 18 امینڈمنٹ کے بعد تو کیبنٹ از ریسپانسبل ٹو دا پارلیمنٹ, بوتھ ہاؤسز. تو اگر وہ بالکل نہیں آتے ہیں, سوالوں کے جواب نہیں جاتے ہیں, آپ اگر ہمارا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو ہمارے کئی سوالات ڈیفر کر دیے جاتے ہیں, اور اس پر ہمارا لاکھوں روپے ضائع ہوتے ہیں. وہ چھپتے ہیں, اس کو ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں, اور پتہ چلتا ہے کہ وزیر صاحب بغیر اطلاع کے نہیں آ رہے ہیں, اور وہ سوال جب ڈیفر کیے جاتے ہیں دوبارہ چھپتے ہیں. تو یہ کیا مذاق ہے؟ حقیقت ہے چانڈیو صاحب خفن ہو, وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے سینیٹر بھائی ہیں, وہ آتے ہیں. اس طرح کاکڑ صاحب جب وزیر تھے سینیٹر جمعیت علماء کے, وہ آتے تھے, لیکن جو تو وزیر سینیٹر نہیں ہے ان کی تو ہمیں تلاش لگی رہتی ہے کہ اب سینیٹر رحمان صاحب ہیں, رحمان ملک صاحب ہیں, وہ آتے رہتے ہیں کیونکہ وہ سینیٹر ہیں. لیکن باقی وزیروں نے تو بالکل قسم کھائی ہے کہ ہم سینٹ کے اجلاس میں نہیں آئیں گے, اور ہماری وہ پھر کیا ہوتا ہے, کوسچن آور بھی ہمارا خراب ہو جاتا ہے, اور بعد میں ہم کہتے ہیں کہ پروگرام کوئی ایجنڈا ہے ہی نہیں ہے, چلیں پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرتے رہیں. نہ ایڈجرمنٹ موشنیں ہماری ہوتی ہیں, نہ کچھ کال اٹینشنز آتی ہیں. تو یہ بڑے افسوسناک رویہ ہے. باقی میرے صدر نے آج جو کہا, میں ابھی وہاں پشاور سے ہی آ رہا ہوں آپ کے پروگرام میں, حقیقت یہ ہے کہ ہم ساری زندگی ہم نے جمہوریت پہ یقین کیا, ہم کسی ڈکٹیٹر کے ساتھ اس کی حکومت میں, غیر آئینی حکومت میں ہم کبھی وزارت بھی ہم نے نہیں قبول کی. ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ بالادست ادارہ ہے, اور پارلیمنٹ نے ہی آئین کو منظور کیا ہے, پارلیمنٹ نے ہی ادارے منظور کیے, جو جتنے بھی ادارت ہیں, جوڈیشری ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, سول بیوروکریسی ہے, خاکی یہ نوری ناری اور خاکی جتنے بھی ادارے ہیں, یہ سب پارلیمنٹ کی کریشن ہے, اور پارلیمنٹ سب سے بالادست ہے. خدا کے بعد, اللہ کے بعد یقینی بات ہے وہ ہمارا ایمان ہے. لیکن اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ہم پارلیمنٹ سے بالادست ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غلط دعویٰ کر رہا ہے. لیکن ایسا کوئی دعویٰ کسی نے کیا تو نہیں ہے ابھی تک سینیٹر صاحب؟ کیا ہے کہ لوگوں نے بعض دفعہ کہا ہے کہ جی پارلیمنٹ نہیں آئین بالا تر میں, ہم مانتے ہیں, لیکن آئین کس نے بنایا؟ پارلیمنٹ نے بنایا. Who is the mother of constitution? پارلیمنٹ. آئین نے پارلیمنٹ نہیں بنائی ہے, آئین نے پارلیمنٹ نہیں بنائی ہے. آج دیکھیں ہم جب 18ویں ترمیم میں اکٹھے بیٹھے ہیں تو ہم نے 102 ترمیمیں اس آئین میں کر دی. آئین کی ہم نے بالکل ایک نیا آئین بنا کے رکھ دیا, تو آئین نے ہمیں روکا نہیں.
اچھا پارلیمنٹ ہائی جو ہے صاحب کریٹر ہے. سینیٹر حاجی عدیل صاحب یہ بتائیے گا جو میں نقطہ اٹھا رہی ہوں کہ سب مطمئن ہیں اب الیکشن کی تیاری ہے اس سال مارچ کے بعد الیکشن یا سیاسی میری بات سنیں کہ سیاسی پارٹیاں ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہوتی ہیں. اچھا یہ غلط فہمی ہے کیونکہ یہ ڈسکریشن وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی ہے کہ جس وقت چاہے وہ مناسب سمجھے اسمبلی توڑ دے, اور جب وہ وزیر اعظم صدر کو کہے گا اور وزیر اعلیٰ گورنر کو کہے گا تو 48 آورز یا 72 آورز میں اگر اس کے خواہش پر عمل نہ ہوگا تو خود بخود اسمبلی ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے, اور اسمبلی تو یہ, اور جس دن ٹوٹے گی, یہ میں نے آپ سے عرض کی کہ ڈسکریشن جو ہے وزیر اعظم کی یا وزیر اعلیٰ کی ہے, تو سیاسی پارٹیاں کیا کریں گی؟ الیکشن لڑے گی. بالکل. اور تمام سیاسی پارٹیاں ہمیشہ الیکشن کے لیے تیاری ہے. یہ تو آپ کا میڈیا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی الیکشن کی, یہ الیکشن کا سال ہے. سیاسی پارٹیوں کے لیے ہر سال الیکشن کے لیے. اچھا سینیٹر مشاہد اللہ صاحب یہ بتائیے گا دو باتیں جو میں نے اپنے اوپننگ میں چودھری نثار صاحب کے حوالے سے کہی تھیں, یہ موقف میں تبدیلی کی ہوں. ایک تو صدر کے حوالے سے جو انہوں نے کامنٹ دیا, یہ اپنا ان کا ذاتی کامنٹ ہے یا پوری پارٹی کا موقف ہے, اور پھر اسی صدر کے انڈر آپ الیکشن بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں, اور وزیر اعلیٰ آپ کے کہتے ہیں پنجاب کے کہ ہم تو انہیں صدر ہی نہیں مانتے. یہ ابھی تک آپ لوگوں کا یہ مسئلہ حل نہیں ہو پایا, اس کو آپ ایبزارب نہیں کر سکتے اس بات کو؟ اب دیکھیں, آج چودھری نثار علی خان صاحب نے یہ جب سوال کیا گیا پریس کانفرنس میں تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس طرح سے نہیں کہا جس طرح سے آپ لوگ پیش کر رہے ہیں. اب میں نے تو اس کو سنا نہیں. میں نے تو سنا ہے انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ صدر زرداری 3 لیڈر کا نام لیتی ہوں, بتائیں اس میں سب سے پہلے صدر زرداری, انہوں نے کہا کرک. ہاں تو کرک تو وہ ہیں, ساری دنیا کو پتا ہے کرک تو ہیں, وہ کوئی معصوم تو نہیں ہے نا. معصوم کا برعکس ہی کرک ہوتا ہے نا, اور کیا ہوتا ہے؟ یا تو آپ انہیں معصوم کہہ لیں یا کرک کہہ لیں, اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے, نقطہ یہ ہے کہ زرداری صاحب صرف ملک کے صدر نہیں ہیں, وہ پیپلز پارٹی کے بھی چیئرمین ہیں. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ ایک شخص جو ملک کا صدر ہو اور ایک پارٹی کا چیئرمین ہو اور الیکشن میں وہ پارٹی حصہ بھی لے رہی ہو, تو کیا وہ غیر جانبدار رہ سکے گا؟ نہیں رہ سکے گا نا. اور مجھے شبہ ہے کہ یہ مسئلہ شاید الیکشن سے پہلے عدالتوں میں بھی نہ چلا جائے, اس لیے کہ اس بات کا کوئی حل نہیں ہے کہ صدر جو ہے وہ سیریمونیل ہوتا ہے, وہ غیر جانبدار ہوتا ہے, وہ ریاست کا سب سے بڑی علامت ہوتی ہے. تو صدر صاحب جو ہیں وہ اگر ایک پارٹی کے چیئرمین ہوں گے تو لوگ سوالات تو کریں گے نا کہ جناب آپ کس لیے ظاہر ہے اپنی پارٹی کو وہ سپورٹ کریں گے. تو اس طرح کی بات اپنی جگہ پہ ہے, لیکن چودھری نثار علی خان صاحب نے جو بھی بات کی ہے وہ اگر یہ اس کا دوسرا پہلو جو آج انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو آزاد چیف الیکشن کمشنر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اس پہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں باہر کی پارٹیوں سے بھی ایز اپوزیشن لیڈر بات چیت کروں گا, پارلیمنٹ میں بھی کروں گا. اس کے علاوہ انٹائرم گورنمنٹ کی بھی بات ہے کہ انٹائرم گورنمنٹ اگر غیر جانبدارانہ بنے گی تو ظاہر ہے ایگزیکٹو پاور جو ہے پھر وہ غیر جانبدارانہ نہیں. لیکن مشاہد اللہ صاحب ایک بات تو ہے نا کہ صدر کا جو آئینی جو مدت ہے وہ تو پوری کریں گے نا, وہ تو آپ ان سے کسی بھی طرح ان کے اختیار تو نہیں چھین سکتے ماں سوائے اس کے کہ آپ ان کو امپیچ کر دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ نوبت کیوں آئے, آپ کا فیصلہ ہے کہ وہ 2 عہدے نہیں رکھ سکتے, وہ عدالتوں کو تو یہ مانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں نا, میں تو ایک لاجیکل بات کر رہا ہوں کہ ایک صدر جو ایک پارٹی کا کو چیئر پرسن ہے تو کیا وہ اپنی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرے گا بیٹھ کے؟ اور جتنے وہ غیر جانبدار اور انصاف پسند ہیں وہ ساری دنیا کا پتہ ہے. پریزیڈنٹ ہاؤس جو ہے وہ سیاست کا گڑھ بنا ہوا ہے. تو اب خالی یہ چودھری نثار جو ہے, یہ میرا بھائی مولا بخش جو ہے, یہ مولا جاٹی ہو گئے ہیں, یہ چودھری نثار کی بڑی بات کرتے ہیں. بھائی چودھری نثار, میں انہیں ایک بات بتاؤں کہ اگر کوئی چودھری نثار جیسا آدمی ان کا صدر یا وزیر اعظم ہوتا ہے نا تو ان کی حکومت پہ کرپشن کا کوئی الزام نہ لگتا, کسی کو جرأت نہ ہوتی کہ یہ کرپشن کر لیتے. اور پتہ نہیں انہیں کو ہر دیانتدار آدمی برا کیوں لگتا ہے.
चौधरी निसार अली खान को तो की तारीफ ही न करनी चाहिए कि जिसने 124 अरब रुपए जो है वो रिकवर करके दिए। नहीं, वो तो और अपना, जो अपना मौक़िफ़ हो सकता है ना। देखें, आपकी पार्टी में किसी पर वो तनकीद करेंगे, आप उन पर तनकीद हर वक्त उनके सदर पे करते हैं, वो आपके पे करते हैं। दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग ऑपोजिशन इन द गवर्नमेंट। मेरा खाली ये पूछना था कि आपकी पार्टी का मौक़िफ़ क्या है, आप सदर मुमलिकत के अंडर इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं? यस एंड नो कर दें ताकि मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। यस और नो? इस पे इसका पार्टी का मौक़िफ़ बाकायदा मीटिंग में आएगा। इंडिविजुअल किसी की अगर चौधरी निसार अली खान साहब की है तो मुझे मालूम है कि अभी बाकायदा इस पे डेलिब्रेशंस नहीं हुई, उनकी ज़ाती राय होगी। हो सकता है कि उनकी राय के मुताबिक ही फैसला हो जाए। जो भी राय थी मैंने नहीं सुनी है। अच्छा, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि पार्टी कोई और फैसला करे, लेकिन मैंने एक नुक्ता जरूर बयान कर दिया है। बिल्कुल दूंगी। एक नुक्ता मैं फिर रिपीट करता हूं कि प्रेसिडेंट अगर किसी पार्टी का सदर होगा तो जी इस बात पे एतराज करेंगी कि ये गैर जानिबदार नहीं हो सकता। अच्छा हाई साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं चांडियो साहब से भी पूछूं ना कि उनके सदर के नहीं। निहायत अदब से जी मैं निहायत अदब से कहना चाहता हूं, देखें पाकिस्तान में जो भी सदर होगा किसी पार्टी का होगा। आप बताएं कि तलड़ साहब आज भी मुस्लिम लीग के मेंबर हैं कि नहीं है? फारूक साहब पीपल पार्टी के मेंबर थे, जिस हमारे जनाब मोहतरम जुल्फिकार भुट्टो साहब मरहूम, वो भी एक पार्टी के ओहदेदार थे। और किसी हद तक कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह भी किसी पार्टी के ओहदेदार थे। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के आईन में कोई पाबंदी नहीं है कि सदर जो भी होगा वो कोई पार्टी का ही कैंडिडेट होगा और वो पार्टी उसे मुंतखब करेगी। ये तो हो नहीं सकता है कि बाहर से कोई लाके अपनी पार्टी की तरफ से किसी शख्स को कैंडिडेट करेंगे। बाकी जो हमारे आईन में ये गुंजाइश है, मुझे बात करने दें। जी आप बात करें, आप ही की बात ऑन एयर जा रही है सर। मैं अर्ज कर रहा हूँ, रिपीट हो रहा है, मुझे दोबारा अपनी आवाज आ रही है। एक सेकंड, ओके हाई साहब, मुझे एक छोटा सा वक्फा लेने दें, मैं ऑडियो देती हूँ। एक सेकंड छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर साहब, मैं आपकी बात बिल्कुल सुन चुकी हूं। मैं चाहती हूं जरा मौला बख्श चांडियो साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, फिर मैं वापस आपकी तरफ आऊंगी। मौला बख्श चांडियो साहब, ये आपने सुना, इन्होंने हाजी अदील साहब तो एग्री कर रहे हैं, वो कह रहे हैं किसी ना किसी पार्टी का होगा। ये कह रहे हैं कि बायस्ड होंगे इलेक्शंस। मैंने बात मुकम्मल नहीं की, बीबी बात कट गई थी, मैंने मुकम्मल नहीं की। ओके, कर ले सेनेटर साहब। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हमारे मुल्क में नॉन पार्टीज इलेक्शंस होते हैं या माशाल्लाह होता है, तो उस वक्त तो बेशक इसाक खान जैसे लोग सदर बन जाते हैं या माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर सदर बनते हैं। ठीक, तो वो रवायत अब नहीं है। पाकिस्तान, देखिए दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता है, हिंदुस्तान में देख लें, इंग्लिस्तान में देख लें, कि अगर इलेक्शन होंगे तो वजीर आजम को कह देंगे कि आपकी हुकूमत खत्म। ये वाहिद पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें अबूरी हुकूमत आती है। और 18 अमेंडमेंट में ये कहा गया है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन मिलके अबूरी निगरान वजीर आजम का या वजीर आला का इंतखाब करेंगे। तो इतना ज्यादा फेयर मैं हमें पाकिस्तान के अलावा किसी दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं होता है। मुल्क में तो वही वजीर अब सेनेटर साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गया है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गया है। वैसे बहुत सारे अभी तो वो इस दफा की जो वोटर्स लिस्ट है वो भी तो रीअसेस हो रही है ना जी। वोटर्स जाली वोट ही इतने पड़े हैं, अभी तो वोटर लिस्ट असेसमेंट होनी है। जो लिस्ट है ना वो देखे ना, वो तो हुकूमत नहीं बना रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बना रहा है, नादर बना रहा है, वो तो पता है, उसके लिए तमाम पार्टियों से राब्ता किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मौला बख्श चांडियो साहब, आप क्या कहते हैं, क्या इसका तरीकेकार होगा? इत्तेहादी शायद एग्री करें, बाकी लोग ना करें। मैं पहले तो मैं छोटी सी 1-2 सेकंड के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने बात की, मेरे भाई हैं। मैंने चौधरी निसार साहब का नाम इंतहाई एहतराम के साथ लिया है। उसकी कोई तौहीन आमेज़ कोई मेरा लहजा कभी भी नहीं हुआ। मुस्लिम लीग की क़यादत के लिए, चौधरी साहब के लिए